السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم لوگ صرف اسی پر اعتماد کرو جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اور یہ ہرگز نہ مانو کہ کسی کو ویسا ہی دین دیا جائے گا جیسا تمہیں دیا گیا ہے، یا وہ لوگ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑیں گے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اہل کتاب کے کلام کا تتمہ ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ آیت دراصل اہل کتاب کے کلام کا تتمہ بیان کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب یہودیوں سے کہا کرتے تھے، اہل کتاب یہودیوں سے آپس میں کہتے تھے کہ مسلمانوں پر بھروسہ مت کرنا، اپنا راز اور اپنے دل کی باتیں انہیں ہرگز نہ بتانا۔ یہودیوں کی اس سازش کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت کا سرچشمہ اسلام ہے، اس کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے۔ تم ہدایت تورات میں ڈھونڈتے ہو، تم یہودیت میں ڈھونڈتے ہو، یہاں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت چاہیے تو اس کا پورا منبع اور جشن سرچشمہ اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے۔ تم لوگوں کی سازش اور تمہارا یہ حسد اس لیے ہے، تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تمہاری طرح دوسروں کو بھی شریعت الہیہ، علم اور اللہ کی کتاب دی جائے، یا تمہارا یہ رویہ اس لیے ہے کہ یہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی نہ دے کہ وہ ایمان لے آئے، اور تم لوگوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود کفر کی راہ اختیار کی۔ تو اے رسول آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ قرآن کریم اور دوسری نعمتیں سب اللہ کے اختیار میں، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں: وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی تم
صرف اپنے ہم مذہب افراد پر اعتماد کرنا، دوسروں سے اس بات کو چھپا کر رکھنا۔ اگر تم نے دوسرے مذہب والوں کو بتا دیا تو جو علم تمہیں حاصل ہے انہیں بھی حاصل ہو جائے گا، تو وہ تمہاری طرح ہو جائیں گے، تمہارے جیسے ہو جائیں گے، یا پھر قیامت دن تم سے بحث کریں گے اور رب کے پاس تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ تم پر حجت قائم ہو چکی تھی اور تمہیں ہدایت معلوم ہو چکی تھی، لیکن تم نے ہدایت کی پیروی نہیں کی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم مومنوں کو نہیں بتائیں گے تو انہیں اس سازش کا بالکل علم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے خیال میں علم صرف انہی کے پاس ہو سکتا ہے جس سے ان پر حجت قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، لہذا ہر ہدایت یافتہ کو ہدایت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ علم میں یا تو حق کو جاننا شامل ہے یا اسے اختیار کرنا۔ علم صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول لائے ہیں، اور توفیق صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اہل کتاب کو علم بہت کم ملا ہے اور توفیق سے بالکل وہ محروم ہے، کیونکہ ان کی نیتیں اور ارادے اور ان کے عزائم بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ اس کے برعکس اس امت کو اللہ کی ہدایت کی وجہ سے علوم و معارف بھی حاصل ہوئے ہیں اور ان پر عمل کی توفیق بھی ملی ہے، اسی وجہ سے وہ دوسروں سے افضل ہو گئے۔ لہذا وہی رہنما قرار پائے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ امت پر اللہ کا عظیم فضل و احسان ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی کہہ دیجئے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی اپنے بندوں پر ہر قسم کا احسان فرماتا ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جو اس کے اسباب اختیار کرے گا تو اللہ اس کو اپنا فضل عطا کرے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس کا فضل و احسان بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کون احسان کے قابل ہے، اسے وہ عطا فرماتا ہے، اور کون اس کا مستحق نہیں ہے تو اسے وہ اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب کی جو دسیسہ کاریاں تھیں، مکاریاں تھیں، جو ان کے دلوں میں خباثت چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی بات کو یہاں پر بیان کر کے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو متنبہ کر دیا کہ ان کے شر سے بچے رہیں، ان کے فتنے سے محفوظ رہیں، کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، یہ سوچتے کیا ہے، ان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔